میں ربیہ بین کہہ رہی تھی کہ جج صاحب ایسے غلطی سے نکل گیا منہ سے کہ جج ان سے پوچھتا ہے کہ میں تاریخ کون سی دوں اور کس انداز سے تاریخ دوں. میری بہن آپ کو غلطی ہوئی ہے, جج پوچھتا نہیں, وہ حکم دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اتنی بدبختی ہے, اتنی ڈیٹیریوریشن ہے جوڈیشل سسٹم میں. ہمارے ہاں جو کچھ کیا گیا ہے نوئنگلی جوڈیشری کو برباد کیا گیا ہے تاکہ کوئی شخص کسی کے بارے میں کورٹ میں بات نہ کر سکے. ہر جج ان کے تابع ہے, ہر جج ان کا ملازم ہے. ہر جج یہ سوچتا ہے مجھے یہاں سے وہاں بھیج دیا جائے گا, مجھے یہ کر دیا جائے گا, میری جو پروگرس رپورٹ ہے وہی پکڑ کے 5 کیس پکڑ کے ان کے سارے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہے گا کہ مجھے پکڑ کے جج نہیں رکھیں گے. تو یہ جو جوڈیشل سسٹم میں جو 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم لا کے جو ججز کو کنٹرول کیا گیا ہے, یہ من مانی کرنے کے لیے کیا. آج نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے کیا کیا کہ جو بندہ بولتا ہے اس کا گھر توڑ دیتے ہو, جو بندہ کوئی قانون کی بات کرتا ہے اسے اٹھا لیتے ہو, جو بندہ کوئی سسٹم میں آپ کے ہاں جمہوریت کی بات کرتا ہے اسے آپ پکڑ کر مارنا شروع کر دیتے ہو, اس پہ تشدد کرتے ہو. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ کے ہاں کوئی عدالت نام کی چیز نہیں ہے. لیکن وکیل ایک طبقہ ایسا ہے جو الحمدللہ جب ٹھان لے تو پھر وہ اس میں جان بھی اس تحریک میں ڈالتا ہے, اس کے لیے آگے بھی بڑھتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج عدالتوں میں, آپ یہاں جو دوسری طرف بیٹھ کر وہ لوگ صرف تنخواہیں لے رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں, جج نہیں ہیں. جج ایسے نہیں ہوتے, جیسے ایسے انداز سے جج بیہیو نہیں کیا کرتے. ججوں کا یہ مکتبہ نظر نہیں ہوتا. ایک آپ یہ کہتے ہو کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہے یا کوئی ایک ایکس پرائم منسٹر ہے, عمران خان ہے, اس کا نام نہیں کوئی لے سکتا, کسی کو یہ جرت نہیں ہے. اور آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف وہ ہر چیز کے مالک ہیں, جس کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہو جاتا ہے, جس کو کہتا ہے میرے ساتھ آپ نے کمپنی کرنا ہے, ہم نے جا کر یہ لکھ کر دینا, وہ دے دیتے ہیں. کوئی چیز واضح نہیں ہے. آپ کے ملک میں کوئی ٹرانسپیرنسی کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حکومت کے فیصلے کیا ہیں, آپ نے خفیہ معاہدے کیا کیے ہیں, آپ کسی کے ساتھ کیا معاہدہ کر کے ہے, nobody can do it. اور آپ کے منسٹر صاحبان یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فارن پالیسی میں بات نہ کریں. وہ کس کے لیے فارن پالیسی ہے؟ میرے ملک کی ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ میرے ملک کے حالات کے لیے ہے, میرے ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, جو ہم نے اپنا سسٹم لے کر چلنا ہے, وہ بات ہے. مجھے پتہ ہونا چاہیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہونا چاہیے میرے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کل کو کوئی میرے ساتھ کیا کرے گا. لیکن چونکہ پرابلم کیا ہے, پرابلم صرف ایک فرد واحد کی ہے. اسے انڈمنیفیکیشن چاہیے, اسے اپنی گارنٹی چاہیے, میرے خلاف کوئی نہ بولے, میرے خلاف کوئی بات نہ کرے, لہذا جوڈیشری برباد کر دو. ہم نے اپنے ایجنٹ تیار کر لیے ہیں, ہمارے سسٹم میں بھی ایجنٹ تیار کر لیے ہیں جو ہمارے ساتھ چلیں گے. ایک وکیل ایسے نہیں کیا کرتا تھا. آج جو وکلاء جو انہوں نے ایجنٹ تیار کیے ہیں وہ بار کو کسی حد تک نہیں, ہر حد تک برباد کرنے کے لیے تیار ہے. بار کی ایک اپنی وقار اور معیار ہوتا تھا. لوگ کس معاشرے میں آپ کے مسائل نہیں ہوتے, ایشوز نہیں ہوتے, ایشو ڈسکشن کرنے سے حل ہوتے ہیں. آپ صرف چاہتے ہو کہ ہم ہیں, ہم جیسے مرضی کریں. یہاں ایک ملازم ہے, اس نے سسٹم بنایا, اسے اٹھا لیا گیا, اسے مارا گیا. ایک آپ کا ہائی کورٹ بار کا ملازم, اس پہ آپ تشدد کرتے ہو. یہ کون بڑا بندہ کام کر سکتا ہے؟ بہت قد والا کون سا, کس کا اتنا بڑا قد ہے کہ اسے وہ تھپڑ مارتا ہے؟ اس نے پوری بار کو تھپڑ مارا ہے, میرے اس ملازم کو تھپڑ مار کے. یہ انسلٹ ہے بار کی. ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے یہاں بات قانون, کانسٹیٹیوشن اور ایشوز کی نہیں ہے. یہاں بات ذاتی مفادات کی ہے. یہاں بات ذاتی لوگوں کو کمٹمنٹ دی ہوئی کی ہے
کہ ہم نے کمٹمنٹ کیا دی ہے. ہم ایسے لوگ لے کر آئیں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جو جوڈیشل سسٹم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ہم وہ لوگ لائیں گے جس طرح مرضی لائیں کہ تاکہ وہ جوڈیشری کو اگر سمیش کرو گے تو جوڈیشری کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کرے گا, ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہوگی. ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, ہم صرف ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو لوگ آپ طے کرو گے کہ انہوں نے ملک کو برباد کرنا ہے, کیسے چلنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ کمٹمنٹ جب ہوگی اور وہ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر بھائی آپ کو تکلیف ہوگی, پھر آپ معیار بھی بھول جاؤ گے, پھر آپ وقار بھی بھول جاؤ گے, پھر آپ اپنی سوچ بھی بھول جاؤ گے. لیکن میرے بھائی آپ کی سوچ اپنی, آپ کا سوچنا آپ کی جگہ پہ. انشاءاللہ العزیز وکلاء جو ہیں ہمارے سسٹم میں جو لوگ ہیں, آپ ایک بندہ بھی اگر اٹھتا ہے تو ایک وقت کے بعد وہ ایک تحریک بنتی ہے. اچھائی کبھی نہیں رکتی, اچھائی اپنی جگہ لیتی ہے, وہ تحریک کی شکل میں, وکلاء کی شکل میں ہو یا ادروائز ہو. اچھائی جو ہے وہ اپنا وقت ضرور لگتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پہ آتی ہے. یہ امینڈمنٹس ارریشنل ہیں, ان کانسٹیٹیوشنل ہیں. کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹس ہیں ان کانسٹیٹیوشنل ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں, کانسٹیٹیوشن کا اپنی غرض و غایت نہیں, کانسٹیٹیوشن کا اپنا حلیہ نہیں رہا. جو بڑا کانسٹیٹیوشن جو بنا تھا جس کو آپ نے یہ چینج کیا ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ تعالی ریورس ہوگا, جوڈیشری ریورس ہوگی, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. چوں چوں کا مربع بنا دیا ہے, ایک طرف آپ نے کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا دی ہے اور دوسری طرف آپ نے سپریم کورٹ کہہ دی ہے. کانسٹیٹیوشن کورٹ میں آپ ہر کیس کیوں کہتے ہو کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائے, کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ وہ آپ کے عزیز ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کے تابع لوگ ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کے حکم کے تحت کام کرتے ہیں. ان سے نکلے. یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے ذاتی مفادات ہیں, یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ ذاتی طور پہ چاہتے ہو, آپ ملک قوم کے لیے نہیں چاہتے, آپ ملک قوم کے لیے معاملات حل نہیں کرنا چاہتے, آپ سسٹم کو صحیح نہیں کرنا چاہتے, سسٹم کو برباد کرنا چاہتے ہو. یہ ڈفرنس ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے, آگے بڑھیں گے, ضرور کام کریں گے. اس کے لیے خواہ کوئی بھی تکلیف ہو ہم حاضر ہیں. تھینک یو ویری مچ. I strongly agree with your views. Bar associations always strive for the right direction of history, always strive for the efforts. We are not striving for the results.